الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأولياء أمته وأهل سنته الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے اچھی آواز نال پڑھو اچھی آواز نال سبحان اللہ اب اتنا ہی اندازہ ہونا ہے کہ تقریر کرنی ہے یا میں واپس جانا ہے پڑھو پڑھو اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام اجے بھی آپ پچھلے سارے بندے چوپ ہو اچھی آواز نال جدو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکالم محمد وذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل
بهول من الأهوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تجمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاروق ذل جاہ و دلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ تو بعد معزز سامعین، بالخصوص پیرزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیرزادہ محترم المقام جناب ساجد سلطان صاحب شرفی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر شاہ نواز انصاری صاحب صدر میلاد کمیٹی، محترم المقام عزت مآب جناب خرم شہزاد صاحب، عزیزم برادر مکرم پاسبان مسلک اہل سنت، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فلک شیر چشتی صاحب اطال اللہ عمرہ، دیگر علماء کرام، معذرت خواہ ہوں، ناموں سے واقف نہیں ہوں، معذرت قبول کیجیے گا، ثنا خان مصطفیٰ، نقیب محفل، حاضرین عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی پکیزہ روحانی وجدانی مکرم منظم معطر محفل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے سلسلے چینکات پذیر ہے. آج جو کچھ بھی کائنات دی بہار جتھے جتھے نظر آ رہی ہے، سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بہار دا صدقہ ہے. یقیناً میرے تو پہلے تسی نہایت اچھے خطباء اور بڑے جوشیلے خطیب اور بہت سریلے نعت خواہاں سن چکے ہو. میں بالکل ادنا جہا دین دا خادم ہوں، نہ سریلا ہاں نہ ہی جوشیلا ہاں، البتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی محبت دا ہوکا دین والے اچھ شامل اور میرے نال رل کے میں چاہواں گا کہ بے شک تسی آہستہ بولو، اچھا نہ بولو، لیکن اسی سارے رل کے سرکار دا میلاد پڑھیے تاکہ جو میں آکھاں وہ تانوں سمجھ آئے، جو تسی سمجھو وہ منوں سمجھ آ جائے. گرامی قدر حضرات، میرے ذمہ ختم نبوت دا موضوع لگایا گیا ہے اور ظاہر ختم نبوت بھی حضور علیہ السلام دی ولادت دا ہی خاصہ ہے، کیونکہ اگر حضور پیدا نہ ہوندے تے نبوت ختم بھی نہ ہوندی. اور ساڈا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور دی ولادت تو بعد کائنات وچ کوئی نبی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. کائنات وچ کوئی دوسرا نبی پیدا.
آپ دی ولادت تو بعد کوئی دوسرا نبی پیدا، سارے بولو، کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں جڑے لفظ کہہ رہے ہیں اگر یہ سمجھ آ جان تو سارے اعتراضات ختم ہو جاتے۔ کوئی کہے جی عیسیٰ علیہ السلام تے ہے نہیں، میں کہہ رہا کہ حضور کی ولادت کے بعد کوئی نبی پیدا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پہلے ہیں، ولادت پہلے ہے، بعد میں آئیں گے، پر ہماری شرط ہے ولادت ہو، آخری ولادت جس نبی کی دنیا میں ہوئی ہے اسی کو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس لئے سارے احباب توجہ نال چند معروضات عرض کرنیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ٹوٹی ٹوٹی حاضری قبول فرمائے۔ جڑی میں آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا قل، کی مطلب ہے قل دا؟ جو علماء نال تے گل نہیں ہے تے ویسے ہی میں خادم ہوں، تسی بھی تو بولو نا یار۔ ظاہری گل ہے کہ ہن بولن دا ویلا آیا ہے تے بولنا تو پینا ہے، بولاں گے نہیں تے پھر سو جاواں گے تے پھر اس طرح رضوی بابا جڑا ہے او دا مزاج پورا نہیں ہونا۔ مزاج یہ ہے کہ وہ خود کٹ بول دے سن تے تانوں زیادہ بلاندے سن، چونکہ میں پھر انہاں کولوں پڑھیا بھی ہویا، اس لیے کچھ لبو لہجہ بھی ہو جائیے تے کچھ تربیت بھی ہے جی ہے۔ جدوں ظاہر دور رہ کے تسی اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں تے پھر اسی قریب رہ کے کچھ تے حاصل کیتا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا قل، کی مطلب ہے دا؟ سامنے والے بولو یار۔ قل ترجمہ چکی ہے قرآن پاک دا، کوئی کہندا ہے اے محمد کہہ، کوئی کہندا ہے کہہ دے محمد، کوئی کہندا ہے کہہ دیجئے۔ ایک ترجمے ال توجہ کی تھی، عاشق بولیا، وہ کہندا قل اے محبوب آپ فرمائیے، اے محبوب آپ، پتہ ہے کس دا ترجمہ ہے؟ علماء نال میں معذرت میں تواڈے تقریر نہیں کر رہا، تانوں تے سارا ہی پتہ ہے، تانوں تے میں سبق سنانا ہے، انہاں نے گل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ ہے امام اہل سنت۔ دیکھو نا جی، جنہاں دا بابا جی پھر نام لین، تسی بابا جی دا نام لیا تے پھر اردو اے بابا جی انہاں دا نام لیندے سن جنہاں دا میں لے رہا تے تاں پھر بابا جی بنے کیونکہ انہاں دسیا کہ امام اہل سنت ہے، سنیاں دا ایہو جہا امام ہوندا ہے، او یاد کرنا ضروری ہے۔ ترجمہ کنے کیتا ہے؟ امام اہل سنت۔ تھوڑا جا مشکل ہے، بولو مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ۔ اگلی تقریر دے بعد ایک گل یاد رکھنا، جدوں دکان تے جاؤ تے جا کے اے نہ آکھیا کرو کہ سانو ایک ترجمے والا قرآن دے، بلکہ انہوں آکھیا کرو ایک ترجمہ قرآن دے تے فٹافٹ کنز الایمان دے۔ کیڑا ترجمہ منگنا ہے؟ ابیش اے نہیں آکھنا ترجمے والا قرآن دے، نا نا، ترجمہ قرآن دے تے شفا جلدی نال کنز الایمان دے لے آ کے آپ بھی پڑھو تے جے بیٹی نو بھی دینا تے کیڑا دینا ہے؟ اگر میری ایک کوئی گل یاد رکھ لئی، میرا لاہوروں ان دا مل پورا ہو جائے۔ جا کے کی کہنا ہے؟ ترجمہ قرآن دے تے چھتی چھتی کنز الایمان دا مطلب ہے ایمان دا خزانہ، تے جدے گھر وچ کنز الایمان ایمان دا خزانہ موجود ہوئے تے او انہوں پڑھے۔
صرف رکھے نہیں کی کرے پڑھے اللہ دی قسمیں اودا ایمان ڈول سکدا ہی نہیں او قیامت نو سدھا جنت جا سکدا تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت دے طور تے جنہ ترجمہ کیتا ہے وہ کی فرماندے نے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ پالول کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا اللہ کریم نے فرمایا قل حبیب جی نبی جی رسول جی حبیب جی دکھی دلان دے طبیب جی لب کھولو مٹھا مٹھا بولو میں کیا یا اللہ تو اب ہی بول محبوب نو جوانا تو بول تے آپ ہی بول پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ تے دسنا چاہنا ذاتا دو نے گل ایک ہی ہے جدو میں بولا تے سمجھو میرا یار بولے آئے جدو میرا یار بولے سمجھو پروردگار پیر ناصر شاہ دی آواز آئی وہ کہتا رکھ جدوں بول داتے اے بول وچوں اے بول دا مقام موسیٰ نبی دا اے کوہ دور وچوں اے بول دا ذائقہ مٹھائیاں دا اے کھجور وچوں اے بول دا ولیاں دا حال تے اے قبور وچوں اے بول دا فیض بابے بھلے دا اے قصور وچوں اے بول دا پر ناصر محدثاں اے مفسراں دا فیصلہ اے رب جدوں بول دا اے حضور وچوں اے بول دا رب جدوں بول دا ایک اور مزیدار جی گل کراں اچھا اے تانوں لوکی آندے نے ہن وی تسی لبیک دا نعرہ مار رہے سو تے ایویں لوکی آندے نے کیوں مار دے ہو کیوں مار دے ہو میں کہ سانوں حضور دی آواز آ رہی ہے آندے نے جی تانوں کیویں آ رہی ہے میں کہ تانوں نہیں آ رہی نا سانوں آ رہی ہے تے جنوں جنوں جتھے جتھے آ رہی ہے اتھے اتھے ہی وج رہے ہیں نہیں جی سانوں تے نہیں آ رہی میں کہ جی تانوں تاں نہیں ہوندی کان نہیں کوئی نہیں اے تانوں کیا ہوندی ہے میں جی سانوں قرآن نے دسیا
اللہ کریم نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب خلیل اللہ نو کہ ابراہیم کعبہ بنا لے آئی چھت تے جبل ابو خبیس تے چڑھ جا، اعلان کر مولا میری آواز کون سنے گا، کون بولے گا؟ پروردگار نے فرمایا خلیل بولنا تیرا کم ہے، کائنات وچ پیدا ہون والے انسان جننے 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 جدوں جدوں جنی جنی واری بیت اللہ وچ آنا ہوئے گا اونی واری لبیک دی صدا دے گا۔ اگر کوئی حاضر ہے تاں بولے گا، اگر کوئی باپ دی پشت چے تاں بولے گا، اگر کوئی ماں دے رحم چے تاں بولے گا، اگر کوئی تے دی روح ہے او تاں بولے گا۔ پتا چلیا خلیل دی آواز آئے، جنہیں جنہیں کعبے جانا ہوئے وہ چپ نہیں رہندا بول دائے۔ جدو خلیل دے نبی حبیب دی آواز آ جائے، جنو جنو آ جائے، جتھے جتھے آ جائے، جنی جنی آ جائے، اوتھے اوتھے وہ کہندا لبیک 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 لبیک۔ بات سمجھے؟ جنو جنو جنی جنی جتھے جتھے تے خلیل دی آواز صرف کعبے واسطے آئی تے محبوب دی آواز جنت واسطے آئی ہے۔ اس واسطے جنہ جنت جانا ہے ہر جگہ تے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب اے طیب تے طاہر لب کھول، مٹھا مٹھا بول، کج لائے نایاسیاں دے پھول۔ ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي، میں دور جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایدی اتباع کرو، ایدی پیروی کرو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر کرو ٹرے سو رب نو لبن، پھر رب توانو آپ ہی محبوب بنا دے۔ میں پوچھیا یا اللہ اے رضوی صاحب دے تے سارے ہی سنیاں دے، شروع تو لگ کے صدیق اکبر تو لگ کے آج تک اینے نعرے لگ دے نے پہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑا عہدہ ہو جائے وہ میرا ہو جاندہ ہے۔ تے امام دی آواز ہے کہ اندر با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، ذرا مل کے پہ گونج پہ جائے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہے، یہی آگے ہے جو وہاں سے ہے، یہی آگے ہے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بلغ العلا بے کمال کی، بلغ العلا بے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو اللہ نے پیدا فرمایا،
پیدا نہیں ہوئی آدم علیہ السلام دی تخلیق لئی سامان جمع ہویا کملی والے فرماندے نے وَأَنَا مَكْتُوبٌ وَأَنَا مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَا مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فرمایا کہ آدم علیہ السلام دی تخلیق نہیں ہوئی رب ذوالجلال نے میرا نور پیدا کر کے نبی بنایا نبیاں دا سردار بنایا اسے ویلے ختم نبوت دی مہر بھی عطا فرمائی یعنی آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلا ہی حضور خاتم النبیین اللہ دے نزدیک پہلا ہی یعنی پہلے تو تسی سن دے رہے ہو نا جی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تے حضور دا نور پہلے یہ بھی گل بالکل صحیح ہے پہلے لیکن جدوں نور نال ہی خاتم النبیین بھی حالے آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہویا حدیث پاک تے لمبی ہے حدیث نور سارے نے علماء جان دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دا نور پیدا فرما کے انہوں مقام حب وچ 12,000 سال رجا وچ 12,000 سال خوف وچ 12,000 سال جتھے جتھے اللہ نے چاہیا ہزاراں سال نور رکھیا کیوں کہ محبوب تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھنا تو میری گل کر میں تیری کرنا تے بس پھر اس ویلے ایک گلاں جدوں آپس ہوئیاں پھر رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام دے نور نے اس طرح پہچانیا جس طرح اللہ نے چاہیا جس طرح اللہ نے چاہیا حضور دے نور نے اللہ نے پہچانیا جدوں پہچان لیا نا تو پھر رب نے چاہیا کہ منوں تے انہیں کلے نے پہچانے ہیں توجہ ہے منوں تے انہیں کلے نے پہچانے ہیں ان ایک کائنات ہو گئی ہائے ہائے فرمایا منوں تے انہیں کلے نے پہچانے ہیں میں ہر ایک نو اپنی پہچان دینا بھی نہیں چاہتا ہر ایک نو اپنی پہچان دینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ جیہو جی پہچان میں چاہنا سا انہیں وہ دا حق ادا کیتا ہے اور میں چاہنا جن نے منوں پہچانے ہیں پھر قیامت تک دنیا انہوں ہی پہچان دی بس آہد سے یا احمد سے آدم تے پیارا کل بنے آجی آدم تے پیارا کل بنے ایک آہد سے ایک احمد سے آدم تے پیارا کل بنے ختم نبوت
نبوت دا تاج عطا فرما چھڑیا جب پھر اللہ نے چاہیا کائنات مارز وجود وچ آئی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس تو بعد اے دنیا دا نظام بنایا 1,24,000 پیغمبر دنیا تے آئے جڑے ویلے کملی والا دنیا تے آیا دنیا تے کملی والا آیا حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ اچھا بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے مکے دے وچ ایک یہودی تاجر اچھا بولو جی گل سمجھ آ رہی ہے گل دی سمجھ آئے پھر سبحان اللہ کہنے تے پابندی کوئی نہیں یہودی تاجر مکے وچ قریش دے لوگ بیٹھے ہوئے نے انہاں کول آ کے کہندا ہے اج کسے دے گھر کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا سانو اندر خوشی کیوں کردے ہو میں کہ جے تانوں پتہ لگ جائے تسی چھڈو ہی کوئی نہ جنہاں نوں پتہ لگ گیا وہ کردے نے پے وہ کہندا ہے مکے دے وچ کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا جڑے لوگ اتھے بیٹھے نے انہوں نے پتہ کوئی نہیں وہ کہندے نے ساڈے علم وچ کوئی نہیں وہ کہندا جاؤ اپنے اپنے گھراں وچ چلے جاؤ جا کے پتہ کرو کوئی بچہ پیدا ہویا ہے یا نہیں ہویا جڑے ویلے اٹھ کے اپنے گھراں وچ گئے گھراں وچ جا کے اپنی عورتاں نوں کہندے نے اے قریش دے وچ کوئی بچہ اج پیدا تے نہیں ہویا انہاں دیاں عورتاں کہندیاں نے ہاں عبد المطلب دے گھر عبد المطلب دا پوترا عبداللہ دا بیٹا آمینہ دا نور نظر رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا جڑے ویلے وہ جڑے بندے نے واپس آئے انہاں نے وہ یہودی تاجر نو تلاش کیتا تلاش کر کے انہوں آندے نے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے پر تینوں کیویں پتہ لگا ہے کہ بچہ پیدا تینوں کیویں پتہ لگیا ہے اجے گل پوری نہیں ہوئی پہلا مینوں لے چلو نبضاں پھڑ حکیموں طبیبوں تسی کی پہ لب دے او اس بیمار چوں جد دا نظران نے تکیا رخ یار دا مرز ودا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ حکیمو طبیبو تسی کی پہ لب دے او اس بیمار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے دربار چوں کہنے نے تینوں کیویں پتہ ہے بچہ پیدا ہویا دے جے گل مکی نہیں مینوں نال لے جاؤ بڑی مدت ہو گئی ہے میں بھی پیا انتظار کرنا جڑے ویلے نال لے کے ٹرے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا دے دروازے تے آئے جڑے ویلے دروازے تے پہنچے اجازت منگی کہ بچے دی زیارت کرن لئی آئے جڑے ویلے او یہودی کہندا کہ بچہ باہر آیا چہرے تو کپڑا ہٹایا چہرے تو کپڑا ہٹایا لاٹ نکلی تے مہر علی شاہ آیا بول کے کہندا مکھ چند بدر شاہ
مستانی مخمور اکھی ہن مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرات جی وقال جڑے ویلے انتا جرایا چہرہ ویکھیا باقی سارے چہرہ ہی ویکھ کے حیران پریشان ہر ایک دا پہ گیا دھیان ایک ہی بن گیا ہے لیکن یہودی کہتا ہے جے نہیں گل بنی انہیں آکھیا کی ہوئے کہتا ہے جے اجازت ہوئے تے پشت ویکھنی چاہنا میں اتنی تو انہوں آکھیا ہاتھ ہوتا چکو اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک دفعہ بول میرا بھی کوئی کمال نہیں یہ سرکار دے ذکر دی ہوئی برکت ہے انہیں آکھیا جے اجازت ہوئے تے پشت اجازت ہوئے تے پشت ویکھنی چاہنا لوگ حیران ہر کوئی منہ ویکھدا ہے بچہ جاوے تاوی منہ ہی ویکھدا ہے بندہ جاوے دنیا تو پھر بھی پتہ لگا منہ اس قابل ہونا چاہیے ویکھن والا ویکھے ٹھنڈ پہ جائے اجے تانوں میری اس گل دی سمجھ نہیں آئی یہ اینڈ تے سمجھا دیاں گا پر اس گل تے سبحان اللہ ضرور آکھو کہ منہ ویکھن والا لیکن اے تے کملی والے دی گل ہے کیونکہ وہ دا آنا بھی بے مثال دنیا تے رہنا بھی بے مثال انہاں دا بچپن بھی بے مثال جوانی بھی بے مثال انہاں دا چہرہ تے بے مثال ہے یہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب دی پشت بھی بے مثال انہیں آکھیا اجے گل نہیں بندی پئی پشت تے وکھاؤ جڑے میرے عاشقو پشت تو کپڑا ہٹایا یہودی نو غش آیا غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا پریشان ہو گیا پتہ لگا غش پینا اے کوئی اج دی گل نہیں پرانی گل ہے غش کھا کے ڈگ پیا نال نے جناب ہوش کرائی پانی چھڑکیا کہندے نے کی ہویا سانو بھی لے کے آیا سے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہن کی ہویا کہندا جڑے ویلے میں کمر تو کپڑا ہٹایا ختم نبوت دا وارث نو ہی ویکھیا ہے میرا ارادہ سی کتاباں وچ پڑھیا سی جڑا آخر الزمان نبی ہوئے گا او دی علامت ہوئے گی کہ او دے دو کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوئے گی او خاتم النبیین ہوئے گا او دے تو بعد ہور نبی کوئی نہیں آئے او دے تو بعد ہور نبی میں اس واسطے غش کھا کے ڈگ پیا کہ ہن قیامت تک رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو نبوت لے لئیے قریش نو عطا کر چھوڑی نبی پاک علیہ السلام دی چونکہ موضوع ختم نبوت ہے میں بڑی دور لے کے ہونا تو ہم کتے مکہ پھر مدینہ منورہ پھر اس تو بعد یمامہ تو بعد پھر چل دیاں ہر دور پھر 14ویں 15ویں صدی چ بھی آنا ہے تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس واسطے تسی میرے نال ذرا جلدی چل دے چلو پرواز کر دے چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن مکے وچ گزریا اور آپ جوان ہو گئے اللہ دے حکم نال 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا سبحان اللہ میں کیا اللہ دے حکم نال 40 سال بعد
کی کیتا ہے؟ سارے بولو. میں یہ نہیں کیا 40 سال بعد نبوت ملی، وہ تو میں پہلا گل کر آیا اجے آدم بھی نہیں سن. گل کچی نہیں کر رہے ذمہ دار. آدم علیہ السلام اجے نہیں سن تے حضور ادوں بھی پیدا ہوئے. تے پھر یہودی نو پتہ ہے پیدا ہویا نبی، اور صرف اتنا ہی نہیں پتہ، نالے بھی پتہ ہے آخری نبی. جنوں اللہ نے ایمان دیتا ہے انہوں بھی پتہ ہے کہ آخری نبی ہے. حضور جوان 40 سال دی عمر مبارک ہوئی، اللہ کا حکم ہویا کہ محبوب ہون اعلان کر. وہ دی مرضی ہے، وہ پاویں 3 دن تک پنگوڑے چ کروائے، پاویں 3 گھڑیاں چ کروائے، پاویں 3 سالاں چ کروائے، تے پاویں 40 سالاں چ کرائے، کیونکہ نبی دی مرضی دا پابند ہے. اس واسطے آپ نے اعلان فرمایا نبی تے ادوں بھی سن جدوں اجے آدم بھی نہیں سی بنے. جوان ہو گئے، 13 سال تبلیغ ہو گئی. 13 سالوں تو بعد اللہ نے حکم دیتا محبوب اے مکہ چھڑ، مکہ چھڑ. ایک بستی ہے مکے تو دور 450 کلومیٹر، اتھے جا، کیونکہ پہلا انہوں لوگی وباواں دا شہر آندے نے تے تو اپنا قدم لا نظر آ. رحمت دے تصویر مدینہ، عاشق دی جاگیر مدینہ، رنج ول اکھ بھرنا ویندی، ایک واری جے تک لیندی ہیر مدینہ. محبوب اتھے جا، قدم لا، یا اللہ خیر. میں جدوں اتھے قدم لگن گے نا، او دی مٹی اچ بھی میں غلاماں واسطے قیامت تک شفا رکھ چھوڑا. او دی مٹی اچ بھی قیامت تک، تاکہ تیری شان دا لوکاں نوں پتہ لگے کہ کس شان دا نبی آیا ہے. گرامی قدر حضرات، مدینہ منورہ وچ نبی پاک علیہ السلام نے 10 سال تبلیغ فرمائی. آپ دا وصال ہویا. اگر میں وصال والے پاسے ٹراں تے بڑی یہ بھی ایک دردناک اور لمبی داستان ہے. صدیق اکبر ٹیٹی ٹلی سبحان اللہ نہیں، خلیفہ اول. کافی سارے ساڈے نقشبندی بھرا بیٹھے نے، انہاں دا تے حق بندا ہے ایڈی اچھی سبحان اللہ آکھن کے پتہ لگے کہ صدیق اکبر دا ذکر ہون لگے. خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب رب العالمین، تاجدار صداقت، صحابہ دا امام، اہل بیت دا بھی امام. اجے بہت پیچھوں نہیں بول رہے، بولو. اہل بیت دا بھی امام، سرکار دی حیات وچ کملی والے دے مسلے تے 17 نمازاں پڑھان والا. بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کے مطابق آخری جس دن میرے آقا دا وصال ہویا، فجر دی نماز مصطفیٰ نے ابو بکر دی اقتدا چ پڑھی ہے. خلیفہ بن گئے. اور ساڈے اگر نہیں جی میں اسی جنوں چاہیے تے جڑا مرضی آوے ہی آوے تے جاوے ہی جاوے. کتوں نان لب گیا تے آکھیا ٹھیک ہے، کتوں روٹی لب گئی تے ٹھیک ہے، کتوں نالی لب گئی تے ٹھیک ہے، کتوں کھالی لب گئی تے ٹھیک ہے. لیکن اوتھے جڑا آیا ہے وہ صداقت دا تاجدار آیا ہے. انہاں نوں چنن والا فاروق اعظم ہے. خلیفہ اول بلا فصل، روحانی بھی سرکار دا خلیفہ ہے، سیاسی بھی سرکار دا خلیفہ ہے. سمجھ شریف آ گئی. حضرت صدیق اکبر دے دور وچ ختم نبوت دا فتنہ اٹھ گیا. بہت سارے فتنے نے، مانعین زکات دا بھی ہے، ارتداد دا بھی ہے، لیکن موضوع ختم نبوت ہے. سنیوں میں تواڈے کول اس واسطے آیا ہوں ایک گل یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ختم نبوت دا کام جیڑا مرضی کرے، پابندی کسے تے نہیں.
ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੰਜ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਧਰੋਂ सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर रवाना किया। आपने फरमाया खालिद बिन वलीद नूं कि फौरन शाम विचों यमामा पहुंचो। 1200 सहाबा शहीद होए ने जंगे यमामा विच। हुजूर अलैहिस्सलाम 27 गज़वात च तशरीफ लै गए, 259 सहाबा शहीद होए। जंगे यमामा विच कितने सहाबा शहीद होए? बोलो कितने? 1200। और 700 हाफिज कारी सन। 700 हाफिज। जड़े वेले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, सुनियो जा के गल सुनियो जे, जनाबे खालिद बिन वलीद पहुंचे, सफ अराई हो गई। उधर खत्मे नबूवत दे मुनकिर सफा सिद्धियां पे कर देने, इधर खत्मे नबूवत दे मतवाले सफा सिद्धियां पे कर देने। जड़े वेले खालिद बिन वलीद ने लश्कर तकसीम कर लिया, सफा बना दितियां, लड़ाई वास्ते तैयारी कर लई, ते फिर नारे दीवारी आ गई। नारे दीवारी आ गई। अज लोग कहते हैं नारियां नाल की हुंदा है, तकरीरां नाल की हुंदा है। मैं कहा जे साडियां तकरीरां नाल कुछ नहीं हुंदा ते फिर सानू कोई ए ही दसे साडे स्पीकर बंद क्यों करदे हो? तकरीरां नाल जो कुछ नहीं हुंदा ते स्पीकर बंद। बाहर गाने वाले चलदे ने, उन्हां नू कोई नहीं बंद करदा, सानू ही क्यों बंद? हजरत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मुस्तफा ने फरमाया जदों हजरत हसन बिन साबित नात पढ़दे सन, उदों ही सहाबा ने आखिया या रसूल अल्लाह, ये हसन ते नातां पढ़दा है, एदियां नातां नाल की हुंदा है? कमले वाले ने फरमाया जिथे तीर तलवार नेज़ा कम नहीं करदा, उथे मेरे हसन दी नात कम कर दी है। नहीं कर दे, उथे मेरे हसान दी नात कम कर दी है। पर वो एहो जी नात नहीं जो जी अजकल तुसी सुनदे हो, डिस्को जावां ते आवां ते उठां ते बवां, ना ना, ओ नात है जिदे विच हसान मुस्तफा दे दुश्मनां नूं ललकारदा पिया है। हज़रत दी वकार जेड़े वेले नारे दीवारी आई, खालिद बिन वलीद दी तरफों नारा लगा, नारा तकबीर। परले पासियों भी नारा लग्या, नारा तकबीर। हुण परेशानी पै गई, हुण की करिए? जागदे रहना, की करिए? की करिए? किवें पहचानिए ए मुनकिर कौन है, मनन वाला कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, रसूलुल्लाह दा आशिक कौन है, रसूलुल्लाह दा मुनकिर कौन है? खालिद बिन वलीद खुद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो फैसला कर दे उन्हां दा फैसला मन्निया जाना सी, लेकिन ना ना, आपने कोई फैसला नहीं फरमाया। खत लिखिया अबू बकर सिद्दीक वल। मैं पूछिया, मैं कही हजूर फैसला जंग दे वेले फौरन फैसला
فیصلہ کرنا ضروری ہے. خط جدوں اوتھے پہنچے گا ٹائم لگے گا. تسی صدیق اکبر کولوں کیوں پوچھیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں فیصلہ کردا تے لوگ سمجھدے ایک جرنیل دا فیصلہ ہے, ایک آرمی دے چیف دا فیصلہ ہے. میں اس واسطے صدیق کول مسئلہ بھیجیا ہے کہ جدوں صدیق فیصلہ کرے گا تے قیامت تک پتہ لگ جائے گا جو صدیق دا فیصلہ ہے وہی مصطفیٰ دا فیصلہ ہے, جو مصطفیٰ دا فیصلہ ہے وہی اللہ دا فیصلہ ہے. جڑے صدیق اکبر کو خط آیا, واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھیا ہوئے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد بن ولید جدوں نعرہ تکبیر لال وہ فرق نہ ہوئے تے فرق کرن واسطے پھر نعرہ رسالت لا لیا کرو. میں کہ جی ختم نبوت دا پہلا پہرے دار ہے جڑا انہیں دسیا کہ جڑا یا رسول اللہ کہے گا ختم نبوت دا کام نہیں ہو کر سکتا. تاں واسطے صدیاں اینا زمانہ بیتیا, لوکاں اینا کام کیتا, اینیاں کتاباں لکھیاں, اینیاں کانفرنساں کیتیاں, لیکن گل نہیں بنی. تے جنہ دے نام جو رجسٹریشن سی نا صدیق اکبر والی, او امام نورانی صدیقی صدیق اکبر دا بیٹا, انہیں ایک ضرب لائی اور قادیانیوں نے الٹا کر کے رکھ دیا. اور پھر امام نورانی دے جانشین علماء اہل سنت میدان وچ کھڑے رہے. وہ بھائی ایک دا تے کم ہی نہیں نا, سارے کھڑے رہے. معاملہ چلدا رہا, وقت گزرتا رہا. سن آ گیا 2017. 2000 سن آیا 2017 مہینہ نومبر. اٹھیا پھر ایک مردے کلندر, او دے نال عوام دا ایک سمندر, او سنیاں دے دل دا چینی, او دا نام خادم حسین. جڑے ویلے پہنچے استاد گرامی فیض آباد وچ, لوکاں سمجھیا ختم نبوت تے جو مرضی کر لئیے کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہنا نہ گھبراؤ, پریشان نہ ہو, جدوں تک یا رسول اللہ کہن والا زندہ ہے. اور دجے تے اسمبلیاں وچ بیٹھ کے دستخط بھی کر لے, ووٹ بھی پا لے, باتوں آکھیا پتہ نہیں لگا. میں کہا جی وچ بیٹھ کے تانوں نہیں پتہ لگا تو پھر باہر والے نوں پتہ لگ گیا تے باہر والے زیادہ قابل ہوئے نا. کئی لوگ یہ کہندے نے مولوی کی کرن گے, میں کہا جڑا باہر بیٹھ کے سب کچھ ویکھ لیندا اندر جا کے تے چھتی ویکھ لے گا. کیونکہ سانوں کوئی پریشانی نہیں, اسی ہن بھی یہ اعلان کرنے آ صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا. بس تقریر مک گئی ہے, ذرا سارے محبت نال صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وسدا 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 روے وسدا روے صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا. بس خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا پاویں او تنہائی چونیاں محفل وچ
مدرسے دے کمرے وچ ہون یا کنٹینر دے مسجد دے منبر وچ ہون یا کسے سیاستدان دے گھر نہیں پتا سانو پتا سیاستداناں دے گھر بھی تقریراں کرتے رہے نے لیکن انجے ہی کرتے رہے نے ادوں کوئی نہیں سی جاندا ادوں اسی پڑھتے ساں تے پرانا جڑا تہاڈا وزیر اعظم نہیں پچھلا جڑا آندا ہی مجھے کیوں نکالا ہو گیا ہی منہ کالا مجھے کیوں نکالا او دے گھر تقریر کرن گئے تے اتھے بھی جا کے انجی تقریر کی انہاں پھر بعد چ بلایا نہیں آتے نے بلاؤ یا نہ بلاؤ گل سرکار دی انجی کرنی تے انہاں دا پیغام جڑا خلاصہ سی ہوئی سی کہ بس باقی پاویں کچھ رہے یا نہ رہے تسی رہو میں رہاں حکومتاں رہن ملک رہن نہ رہن مینوں ادھر کوئی غرض نہیں بس ایک ہی گل ہے صدا وسدا رہے حضور امیر المجاہدین شیخ الحدیث امام الاولیاء امام المجاہدین نور اللہ مرقدہ آپ کو جتنی بھی عزت ملی آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ دین نال کھڑے وہ اللہ عزت دے گا ہون تے کسی نے کوئی شک ہے اگر اجے بھی کسی نے شک ہے میں ہوں واپس چلے ہوں لاہور چلو میرے نال آج آ کے شک نکل جائے گا نا ویسے تو ہوں یوٹیوب تے اور سوشل میڈیا تے مجمع ویکھ ہی رہے ہو جنہیں وفا کیتی ہوئے نا تو پھر دین او دے نال بھی وفا کردا ہے بس آپ دا یہ پیغام سی کہ ہن تسی دین نال وفا کرنی ہے کدے نال وفا کرنی ہے دین نال وفا کرنی ہے 1 سال پورا ہو گیا ہے تے آخری گل جڑی میں تانوں کیتی سی کہ چہرہ بندے دا ویکھن دے کیا بات سبحان اللہ میں چونکہ تقریر مک گئی ہے ٹائم 12:30 ہو گئے نے تسی لاہور بھی پہنچنا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری نات خان وہ آندے نے لو لم تکن آیات مبینۃ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر نہیں بھی سمجھ آئی اچھی آنکھوں سبحان اللہ کہتے ہیں کملی والیا اگر اللہ تینوں کوئی بھی معجزہ نہ عطا کرتا کوئی بھی معجزہ عطا نہ چاند ٹوٹدا نہ سورج واپس پلٹدا نہ انگلاں وچوں چشمے جاری ہوندے نہ پتھر کلمہ پڑھ دے نہ کھاری کنویں مٹھے ہوندے نہ کٹیا ہویا بازو جڑدا نہ صدیق دی اڈی دا درد جاندا نہ مولا علی دی اکھی دا درد جاندا کچھ بھی نہ ہوندا تے کملی والے رب نے تینوں چہرہ ہی ایڈا سونا دیتا ہے چہرہ ہی ایڈا سونا دیتا ہے چہرہ ہی ایڈا سونا دیتا ہے پھرا زمانے کے 4 جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تمہیں کو دیکھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں زلف دے ہر کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے عبداللہ بن رواحہ نے کی آکھیا کملی والے آپ دا چہرہ سبحان اللہ بولو آپ دا چہرہ ہی سچائی والا چہرہ ہے اچھا
یہ گل صحابی نے کی کدے بارے چ اپنے آقا دے بارے چ استاد جی فرماندے ہوندے سن کہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں یہ گل تانوں طرز وچ بھی سنا سکنا لیکن ٹائم تھوڑا ہے پھر کدی سناواں گا تسی بس گل کو سمجھنا ہے کیونکہ سمجھنا ضروری ہے اس وقت کچھ لوگ اجے بھی پریشان نے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ حضور فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے سن کہ قیامت تک کملی والیا جدوں بھی کوئی بڑی گل ہوئے گی نا تے تیرے صدقے تیرے غلاماں دی مثال دیتی جائے گی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے یزید الفقیر تابی انہوں پڑھایا گیا جڑے بلے پڑھایا تے نال انہوں تبلیغ واسطے بھی کلیا تبلیغ واسطے کلیا انہیں آکھیا جی پہلا حج کران گے پھر لوکاں دا کلمہ سیدھا کراواں گے جڑے بلے گیا نا کسی دی قسمت چ ہدایت ہوئے تے مل ہی جاندی کوئی انہوں روک سکتا ہے جنہوں اللہ ہدایت دینا چاہے انہوں کوئی روک سکتا ہے وقت چنگے مدینہ شریف ٹر گیا اگے گیا تے ویکھیا کہ ستون دے نال ایک بابا جی نے ٹیک لائی ہے نا سیدنا جابر حدیث شفاعت پہ بیان کر دے شفاعت کا خلاصہ ہے کہ حضور جہنمیاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ لے جان گے وہ لے جان گے لیکن یہ ضروری نہیں کنوں لے جان گے اس واسطے کام انہاں کو کر لو کہ سرکار کڈ لین انہاں نہ ہوئے کہ کڈا نہیں نا گرامی قدر حضرات جدوں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بندہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے اندر کلما ارادو ان یخرجو من غم اعیدو فیہا کہ جدوں قیامت والے دن کوئی بندہ جہنم چوں نکلن دا ارادہ کرے گا ان واپس پھر کدھر سٹ دیتا جائے گا جہنم میں واپس کدھر سٹ دیتا جائے گا گل دی سمجھ آ رہی ہے کھڑے ہو گئے کہندے نے جی تسی یہ حدیث بیان کر دے ہو کہ جڑے جہنم چ چلے جان گے وہ واپس ہون گے قرآن آندا ہے واپس ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا توجہ رکھنا کہ قرآن آندا ہے واپس تسی تے قرآن دے خلاف ہی حدیثاں پڑھ دے ہو ظاہر ہے کہ میرے ورگا تے نہیں سی نہ بیٹھا ایتھے تے کوئی خادم رضوی اگے نہیں ٹکدا پیا تے وہ تے پھر مصطفیٰ دا صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے قرآن پڑھے آئی کہندے ہاں الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا ہی پڑھے آئے پر قربان جاواں کے بیٹھن والا جڑا انہیں پھٹی تے نہیں پڑھیا مدرسے چ نہیں پڑھیا قاری صاحب کو نہیں پڑھیا نالے کملی والے دی زیارت نالے قرآن دی تلاوت عارف کھڑی کہندے مکھ محبوب دا اے خانہ کعبہ مکھ محبوب دا اے خانہ کعبہ تے او محراب اچھے کرن نماز اے نیازاں سجدے او تے عاشق چار چفیرے حضرت جابر کی کہتے ہیں الحمد الف تو لے کے والناس تک سارا پڑھے آپ نے فرمایا اے پڑھے عسا این یبعثک ربک مقامم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا اب آج سویرے کنیا مدم ہو رہے کی آندہ ہی بیا میں کہ جی آل سنت قرآن تے حدیث تو باہر جاندے ہی نہیں فرمایا اے پڑھے کہندہ جی یہ بھی پڑھے ہے فرمایا چلیا اے ہی تھی وہ جگہ ہے جتھے سرکار جلوہ گر ہون گے تے اپنے غلامان حج کیتا واپس آ گیا تبلیغ چھڑ دی پتہ چلیا بندہ ادوں تبلیغ کرتا جدو اکھ وچ ویکھن دی صلاحیت نہ ہوئے جدو صلاحیت آ جائے پھر وہ کسے انے بندے وال بھی ویکھ لے انہوں بھی راہ لا چھڑتا ہے تبلیغ چھٹی واپس آیا استاد نے بلا لیا انہیں کہا اتنی محنت کیتی ہے تیرے تے اتنی محنت کیتی ہے چھڑ دیتا ہے کی ہویا ہے انہیں کہا جی مدینہ شریف گیا سا اتھے جا کے حدیث سنی ہے
انہاں آکھیا کی جی انہوں نے آکھیا اے تے پھر اے جی میں اگے قرآن دی آیت پڑھی اے پھر اے جی انہاں آکھیا اے تینوں جواب نہیں سی دسیا انہیں آکھیا جی تساں تے جواب دسیا سی پر جڑا اوتھوں ملیا نا آئے آندا جڑا اوتھوں ملیا نا انہیں آکھیا او کی ہے انہیں آکھیا خدا دی قسم مسجد نبوی وچ کھلو کے مینوں جابر بن عبداللہ دا چہرہ دستا سی گل سچی کردا ہے تے میں ہور بھی گل کر سکنا صدیاں وچ بہا سکنا ساڈے بزرگاں دے بارے وچ لکھیا ہے کہ جدوں بھی تاریخ وچ وڈی گل ہوئی ہے تے چیلنج ہو گیا نا اللہ نے اہل سنت نو عزت عطا فرمائی ایک گل صرف وچ درمیان چ کرنا زیادہ نہیں باقی کردا مولانا عنایت اللہ سانگلا ہے مناظر اسلام انہاں پتہ کی کیا انہاں کہا کہ جی جدوں میں مر جاواں 7 دن میرا جنازہ رکھ چلے کنے دن اور میں پھر 7 دنوں تو بعد جدوں لے کے ٹرو گے ہر چوک وچ رکھ کے میرا چہرہ بہائے ہو جائے جے میرا رنگ بھی بدل گیا تے پھر میرا عقیدہ چھڑ دیو جے تے جے میرا رنگ نہ بدلیا تے پھر سمجھ لیو جے کہ اللہ نے سچائی اہل سنت نو عطا فرمائی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو میں اپنی مسجد بھی گل کر دیا میں کہ استاد شاگرد نو اے حق ہے کہ اپنے استاد دی تعریف کرے مرید نو حق ہے کہ اپنے پیر دی پتر نو حق ہے اپنے ماں باپ دی تعریف کرے لیکن میں کیا ساڈا تے بھی حق ماریا گیا ہے تانوں نہیں نہ سمجھ آئی میں جڑیاں اساں کرنیاں سن او ساڈے کولوں ساریاں کھس لਈਆਂ نے عوام نے او پہلا تے بندہ دسدا ہے نا چھپیاں چھپیاں کہ آ گل ہے استاد ساڈا انج دا ہے ہن سانوں دسنا پیندا ہی نہیں لوگ آ کے دسدے نے تہاڈا استاد انج دا ہے تے میں ایک ادنا جا بالکل نکما جا طالب علم سہارا لے کے نا اس ساری گل دا سرکار نال گل کیتی عبداللہ بن رواحہ نے کہ تہاڈا چہرہ سچائی دی دلیل ہے یزید الفقیر نے گل کیتی جابر بن عبداللہ دا چہرہ سچائی دی دلیل ہے اور بھی امام اعظم دی بھی گل ہے لیکن میں تانوں شارٹ کٹ دسیا کہ یہ نہیں کہ ایک ہی گل ہے ہزاراں مثالاں موجود نے حضرت عنایت اللہ سانگلا ہیل والے نے دسیا کہ ساڈا چہرہ سچائی دی دلیل ہے میں گناہگار آنا ویکھیا تے آئی جائے تے میں اگر اتھے ایک بندے دی گل نہ کرا تے نا انصافی ہے یارو بندے دے گلے چ پھانسی دا پھندا پوے نہ تے زبان باہر آ جاندی ہے آخر کار ویکھے جے پھانسی دا پھندا جو پوے گالے تے زبان باہر آندی ہے کہ نہیں یا گلا کم از کم چوڑائی ہو جاندہ ہے یا اکھائیں بار سلام ہے اس ممتاز قادری نو سلام ہے اس ممتاز قادری نو جن نے ستی ہوئی قوم نو جگایا اور او دی تصویر بھی بیکھی ہے تو چہرہ دستا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھون سے محبوب کی گلی کو چوم کے نکلے اور استاذ گرامی دا وصال مبارک 19 نومبر 8:30 بجے رات کتنے نے 8:30 بجے تدفین 21 نومبر کوئی سرد خانے چ لاش نہیں رکھی کوئی آپ دا جسد خاکی جڑا ہے انہوں سرد خانے چ نہیں رکھیا مردہ خانے چ نہیں رکھیا سارے لوگ گواہ نے آپ دی مسجد چ رہیا یارو جدو جوان زندہ سن ادوں بھی چہرہ سورج انگرا روشن تے جدوں حضور تشریف لے گئے نا دنیا تو تے پھر وہ پہلا تے رضوی دشمن احمد پہ شدت کیجئے شدید سی لیکن جدوں
آپ دا وصال ہویا تے لباں تے ہلکی جئی مسکراہٹ ہے. آپ اکثر ایک شعر پڑھ دے ہوندے سن کہ روح میرے بدن سے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اور آپ دا کی تقیہ کلام سی انہیں جانا نہ رکھا للہ الحمد. بس تواڈے واسطے بھی عاشقو ایک ہی پیغام ہے، کرم آج بالا امام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے. مزہ جب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور جنہوں نے محفل سجائی ہے اللہ انہاں دے رزق چ مال چ اولاد چ ہر حوالے نال جو جو انہاں دی تمنا ہے اللہ برکت عطا فرمائے. استاذ گرامی دی قبر مبارک اتے اور جڑے شہداء نے انہاں دی قبر مبارک اتے بالخصوص اس صدی دے عظیم غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ برکتہ دی درجات نو مزید بلند فرمائے اور انہاں دا اے فیض پورا فرمائے اور ملک دے وچ اللہ رب العالمین نظام مصطفیٰ والی حکومت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.